اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الدرس الخامس والثلاثون 35واں سبق الحمدللہ ہم شروع کر رہے ہیں. ہمارا یہ 36واں پروگرام ہے. اس سبق میں ہم نے انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آخری 3 آیتیں اور جو بالکل آخری آیت ہے جہاں سے دعا شروع ہو رہی ہے وہ اس میں شامل اس لیے نہیں ہے کہ ہم دعاؤں میں پہلے پڑھ آئے ہیں. تو یہ آیات 284 تا 286 ہیں. آپ یوں سمجھ لیں یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع، تیسرا پارہ. ان آیات کا میں پہلے آپ کو خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم ان آیات کو اکٹھا پڑھتے ہیں. ان آیات میں پہلی بات جو کہی گئی کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں ہے سب اللہ کی ملکیت. اب جو تم اپنے سینوں میں کچھ چھپاؤ یا ظاہر کر دو، اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لیں گے. پس جو چاہیں بخش دیں اور جس پر چاہیں پکڑ کر لیں، عذاب دے دیں. اللہ ہر چیز پر، ہر شے پر قادر ہے. پھر یوں کہا کہ اللہ کے رسول ایمان لے آئے جو ان کی طرف ان کے رب سے نازل ہوا. اہل ایمان بھی ایمان لے آئے. ہر ایک ایمان لے آیا اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی تمام کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر. اور ساتھ ساتھ یوں اقرار کیا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں ہم کوئی تفریق، کوئی ہم فرق نہیں رکھتے. فرمایا وقالوا سمعنا واطعنا، سب نے یوں ہی کہا اللہ کو کہ اے اللہ ہم نے آپ کی بات سنی بھی، سمجھی بھی اور ہم اطاعت بھی کرتے ہیں، ہم فرما برداری بھی کرتے ہیں. غفرانک ربنا، جہاں جہاں سے ہم میں اے اللہ کوئی غلطی ہو جائے، کہیں کوئی جھول آ جائے تو اے اللہ آپ کی بخشش بھی چاہتے ہیں. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، ہم جانتے ہیں کہ انجام کار ہمارا آپ ہی کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی انسان پر اتنی ہی ذمہ داری ڈالتے ہیں جتنی وہ وسعت رکھتا ہے، جتنی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو نیکی، جو بھلائی تم کرو گے تمہارے لیے، اور جو گناہ کرو گے، برائی کرو گے، اس کا وبال بھی، اس کے اثرات بھی تم پر آئیں گی. یوں نہیں ہے کہ تم مجھے کوئی فائدہ پہنچا دو نیکیاں کر کے یا مجھے کوئی نقصان پہنچا دو گناہ کر کے. جو سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث قدسی، اور سچی بات ہے، یہ پڑھ کے آدمی کانپ اٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، ابن آدم لو ان انسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد ما زاد من ملکی شیئا. اے آدم زاد، اگر تم سارے کے سارے، انسان کیا جنات کیا، سارے کے سارے اکٹھے ہو جاؤ، ایک شخص کے اندر تمہاری نیکیاں، تمہارا تقوی ایک بندے کے اندر، اس کے دل میں اکٹھا ہو جائے، میری مملکت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، تم میرا کوئی بھلا نہیں کرو گے. یا ابن آدم لو ان انسکم وجنکم كانوا على اشقى قلب رجل واحد ما نقص من ملکی شیئا. اسی طرح اگر یہ انسان، یہ جنات اکٹھے ہو کے ان کی برائیاں، ان کی شر اور بدی ایک دل میں اکٹھی ہو جائے، ذہن میں، مجھے کوئی نقصان، میری مملکت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو نیکی کرو گے، بھلا کرو گے اپنے لیے، برا کرو گے اس کا وبال بھی تمہارے اوپر. آئیے ان آیات کا ہم تلفظ درست کر لیتے ہیں اور انہیں یاد کرنے کی بھی ہم کوشش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض. ایک مرتبہ پھر ہم دوہرا لیتے ہیں، للہ ما فی السماوات وما فی الارض،
للہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں ہم ذرا سلائٹلی پڑھ رہے ہیں، ورنہ ہم اللہ کہتے ہیں. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جہاں لفظ جلالہ سے پہلے زیر آ رہی ہو، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں بسم اللہ، بسم اللہ، یا اعوذ باللہ، یا الحمد للہ، یہاں پر بھی للہ ہے. یہ لفظ جلالہ اسے ہم مخفف کر دیتے ہیں، تھوڑا سا نرم انداز میں پڑھتے ہیں. ورنہ جیسے ہم نے پڑھا کہ قل هو اللہ، هو اللہ، جہاں لفظ جلالہ سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو ہم اسے مفخم کہتے ہیں، تفخیم کہتے ہیں، موٹا کر کے پڑھتے ہیں. جیسے قل هو اللہ احد، یا لا الہ الا اللہ. اللہ کو یہاں آپ کو نظر آئے گا کہ موٹا کیا ہے. ہر جگہ پہ ہم موٹا کر کے نہیں پڑھتے، جہاں زیر آ جائے پہلے لفظ جلالہ سے تو اسے مخفف کر دیتے ہیں. للہ، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. آئیے اس جملے کا ہم تجزیہ کر لیں. لی کے لیے واسطے حرف اللہ، اللہ لفظ جلالہ اسم، ما جو کچھ حرف، فی میں یہ بھی حرف، السماوات آسمانوں، آسمان کی جمع ہے اسم، و اور حرف، ما جو یہ بھی حرف، فی میں یہ بھی حرف ہے، الارض کرۂ ارض زمین اسم. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. یہ کافی لمبا جملہ ہے، اسے آپ 2 یا 3 حصوں میں بانٹ کے یاد کر سکتے ہیں. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. جو کچھ تمہارے جی دل میں ہے تم اسے خواہ ظاہر کرو یا اسے چھپا لو، اللہ تم سے اس کا حساب لے کے رہے گا. اللہ تعالی ہمیں حساب سے بچا لیں. و اور حرف ان، اگر حرف تبدو تم ظاہر کرتے ہو، فعل مضارع جمع مذکر غائب. ما جو کچھ حرف، فی میں یہ بھی حرف، انفس یہ نفس کی جمع ہے، جی یا دل اسم، کم تمہارے یہ بھی پروناؤن ہے چونکہ اسم. او تخفوہ او یا حرف، تخفو تم چھپاتے ہو، فعل مضارع جمع مذکر مخاطب، ہو اس کو اسم، یحاسب یہ محاسبہ سے ہے، حساب سے ہے، وہ حساب لے گا، فعل مضارع واحد مذکر غائب. کم تم سے یا تمہارا اسم پروناؤن ہے. بہ اللہ بی ساتھ حرف، ہی اس کے اسم، اللہ لفظ جلالہ اسم. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. وَيُعَذِّبُ عین کو انڈر لائن کریں گے، ذال کو بھی انڈر لائن کر دیں، اور ایک دفعہ پھر ہم پڑھ لیتے ہیں. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. پس وہ جس کو چاہیں بخش دیں اور جس کا چاہیں مواخذہ کر لیں، اس کو پکڑ لیں، اپنی عذاب کی گرفت میں لے آئیں. پس حرف یغفر وہ بخش دیں گے یا وہ بخش دیتے ہیں، فعل مضارع واحد مذکر غائب. لی واسطے لیے حرف، من جو یا جس اسم، یشاء مشیت سے ہے وہ چاہیں، فعل مضارع واحد مذکر غائب. و اور حرف یعذب وہ عذاب دیں گے یا وہ عذاب دیتے ہیں، فعل مضارع واحد مذکر غائب. من جو یا جس کو اسم چونکہ پروناؤن ہے یہاں بھی اور یہاں بھی. یشاء وہ چاہیں گے یا وہ چاہتے ہیں، فعل مضارع واحد مذکر اور غائب.
واللہ علی کل شیء قدیر. ہم نے شروع میں پڑھا تھا للہ کہ لفظ جلالہ سے پہلے زیر آ رہی تھی، تو وہاں پر جو آپ کو میں مثال بھی دے رہا تھا لفظ جلالہ تخ سے، ہم اسے موٹا کر کے تفخیم کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. واللہ واللہ علی کل شیء قدیر. علی عین کو انڈر لائن کر لیں اور قدیر قاف کو بھی انڈر لائن کر لیں اور ان کا تلفظ ایک دفعہ پھر آپ غور کر لیں. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. و اور حرف اللہ لفظ جلالہ اسم، علی پر حرف، کل ہم اردو میں بھی کل کہتے ہیں ہر حرف، شیء اردو میں بھی شیء استعمال کرتے ہیں شے چیز اسم، قدیر قدرت والے اسم. اب دوسری آیت کی طرف آ رہے ہیں اور اس کا یہ پہلا جملہ ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہ پھر ذرا لمبا جملہ ہے، اسے 2 یا 3 حصوں میں جس طرح آپ کے لیے آسان ہو آپ بانٹ کے یاد کر لیں. اور مجھے امید ہے کہ کافی حضرات کو یہ آخری رکوع باذن اللہ یاد بھی ہوگا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی